میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور احانت انگیز کلمات کا استعمال جنہوں نے کیا ہے، ان کے خلاف دنیا کے مختلف گوشوں سے آواز بلند ہو رہی ہے۔ شروع میں ہندوستان میں آواز بلند نہیں ہوئی، مگر بیرونی ممالک سے آواز اٹھنے کے بعد ہندوستان کے مختلف گوشوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ چنانچہ شریعت کمیٹی برائے خواتین کی جانب سے آج حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے ذریعے یہ حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ نوپر شرما اور نوین جندال کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ محض معطلی کافی نہیں ہے۔ شریعت کمیٹی برائے خواتین کی صدر اسما زہرا، جنہوں نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا، وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دینی و ملی خدمات بھی انجام دیتی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ ورکنگ کمیٹی ممبر بھی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اسما زہرا صاحبہ سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خیالات اس تعلق سے۔ اسما زہرا صاحبہ کا بی بی این چینل پر خیر مقدم ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ تو آپ نے جو آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اس کا مقصد و غایت کیا ہے؟ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی کی جانب سے حیدرآباد میں آج جو پریس کانفرنس رکھی گئی، اس میں ہمارے دو مطالبات تھے۔ نوپر شرما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس پر سخت سے سخت کارروائی فوری کی جائے۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ان کو پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن جو ملک کے قوانین ہیں اس میں جو سزا ان کو ملنی چاہیے، ان کے خلاف FIRs بھی ہو چکے ہیں، تو اب تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اور قوانین کے تحت ان کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر یہ نہیں روکا گیا تو اور مزید دوسرے لوگ بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کی اہانت آمیز حرکت کر رہے ہیں۔ تو پہلا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم ابھی کر رہے ہیں کہ نوپر شرما کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ہم اپنی جان، اپنے خاندان، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے احساسات اور جذبات کو جو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس کے خلاف جو جمعہ کے دن مظاہرے ہوئے، ایک جمہوری ملک میں مظاہروں کی اجازت ہے تاکہ لوگ اپنی ناپسندیدگی یا ناراضگی کا اظہار کر سکیں۔ ان مسلمانوں پر جس طریقے سے لاٹھی چارج ہوا اور 2 بچوں کی جانیں گئی، ہم جو پولیس ایکشن ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے مظاہرے کیے ان کے گھروں کو جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے اسٹیٹ سپانسرڈ، اسٹیٹ کی طرف سے، ریاستی حکومت کی طرف سے دہشت لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اتر پردیش میں۔ تو رانچی میں 2 لوگوں کی شہادت ہوئی، اتر پردیش میں جس طرح گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں، اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک میں جو ایک سیکولر جمہوری ملک ہے، ایک دستور ہے اور یہاں کے قوانین ہیں، اگر کسی پر کوئی مجرم ہو تو پہلے تو آپ کو اس کا ٹرائل کرنا چاہیے، عدالت میں اس کو اپنی بات رکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایک خاتون کے نام پر مکان تھا، ان کے شوہر جاوید صاحب پر الزام لگایا گیا، ان کو موقع بھی نہیں دیا گیا اور پورا جو گھر ہے وہ بلڈوز کر دیا گیا۔ تو اس طرح عدالتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے اور دستور ہند کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا، سپریم کورٹ آف انڈیا، پرائم منسٹر آف انڈیا اور چیف منسٹر آف اتر پردیش سب اس بات کو انشور کریں کہ مسلمانوں کے جان اور مال کا تحفظ ہو اور جمہوری ملک میں احتجاج کا جو ان کا حق ہے اس سے ان کو نہ روکا جائے۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نوپر شرما نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی،
ہندوستان سے آواز پہلے بلند نہیں ہوئی، بیرونی ممالک سے آواز بلند ہونے کے بعد ہندوستان کے لوگ جاگے، ایسا کیوں ہوا؟ جب یہ گستاخی ہوئی تو حکومت سے یعنی امید تھی کہ حکومت فوری اس کو روکے گی اور اس طرح کی جو نفرت آمیز مباحث ہے اس پر پابندی لگائے گی۔ مسلمانوں کی جانب سے کچھ حد تک یعنی احتجاج ہوا، لیکن سڑکوں پر مسلمان اس لیے نہیں آئے کیونکہ گزشتہ کچھ مہینوں سے جس طرح کا ماحول ہمارے ملک میں بنا ہے، گیان واپی مسجد کا، پھر اس کے بعد تاج محل، پھر شاہی عیدگاہ، پھر قطب مینار کی جو مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حجاب کا مسئلہ ہے، حلال کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہر طرف ایک طرح سے سلسلے وار قوانین بھی بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو مزید پستی میں، غلامی میں ڈھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو ان کی قیادت، ان کی تنظیموں کے جانب سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مظاہرے نہ کریں، خاموش رہیں، امن قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہی بار بار کہا جا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، 10-15 دن ہو گئے، اور عوام میں جو بے چینی ہوئی، تو سب سے پہلے جو ہوا وہ عرب دنیا سے آوازیں اٹھنے لگی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بھی جو جذبات ہیں وہ جمعہ کے دن پورے ملک ہندوستان کے ہر جگہ ایک طرح سے پرامن مظاہرے، کئی ریاستوں میں پرامن مظاہرے ہوئے، کچھ جگہوں پر شر پسند عناصر داخل ہو گئے ان مظاہروں میں، اور ان لوگوں نے پورے کے پورے ماحول کو بگاڑ کر وہاں پر فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور پولیس اگر چاہتی تو آنسو گیس چھوڑ سکتی تھی اور پانی کے ذریعے روک سکتی تھی اگر بھیڑ بے قابو ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ جس طرح گولیاں چلائی گئی۔ مظاہرے تو جینی بھی کرتے ہیں، مظاہرے تو کسانوں نے بھی کیے ہیں، مظاہرے تو کانگریسیاں بھی آج کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو ہمارے معصوم بچوں کو جس طریقے سے گولی لگی ہے؟ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے، اور جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک امن نہیں ہو سکتا، جو غم اور غصہ اور بے چینی ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قوانین ہیں ہمارے ملک کے، اس کے تحت انصاف قائم ہو۔ جی، قوانین کے مطابق عمل کرنا تو دور، خبر یہ ہے کہ نوپر شرما کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جو کچھ نوپر شرما اور نوین جندال اور ان جیسے لوگوں کی حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا حکومت اس بات پہ راضی ہے؟ حکومت کی خاموشی ہے، اور یہ جو خاموشی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ مطلب حکومت جب پابندی نہیں کرے گی اور جو کر رہے ہیں غلطی ان کو سزا نہیں دے گی، تو اس سے پورے ملک کا نقصان ہوگا۔ تو جو غلطی جس سے ہوئی ہے اس کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی تو یہ واقعات بڑھیں گے، اور یہ جو اس کو روک تھام اگر کرنا ہو تو جب تک کہ جو ملک کے قوانین ہیں اس کے تحت سخت سے سخت سزا دینا حکومت کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے حالات کو بے قابو ہوتے ہوئے چھوڑ دینا، جہاں پر ایک جانب مسلمانوں کو جو تکلیف، غم اور غصہ ہے، اور دوسری جانب شر پسند عناصر کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے کہ ہر علاقے میں، ہر ریاست میں اس طرح کی شرارتیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ہے نہ مسلمانوں کے لیے تو نقصان دہ ہے، پورے دیش کے لیے بھی یہ کوئی اچھا فیوچر نہیں ہے۔ جی، اب حکومت ہی اس طرح سے قوانین اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، بغیر کوئی دریافت کیے بلڈوزر چلا رہی ہے، رجسٹریشن ایک کے نام پہ ہے اور ایک کا سمجھ کر یا پھر جان بوجھ کر آپ مکانات منہدم کر رہے ہیں، تو حکومت کے خلاف کیا سپریم کورٹ کو یا پھر وہاں کے مقامی ہائی کورٹ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ آج تقریباً سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے کل سنڈے کے دن کی جو کارروائی ہے، جو جاوید صاحب کے گھر کو جس طریقے سے توڑا گیا، بلڈوز کیا گیا، جبکہ گھر ان کی بیوی کے نام پہ تھا اور ان کو اپنی امی سے ملا تھا، تو اس پر صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ توڑنا ٹوٹلی انلیگل ہے، یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ قانون کو ریاستی حکومتیں اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور جو کرونالوجی ہے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے
کہ پہلے یعنی کہ سزا دے دی جاتی اور بعد میں کورٹ میں کیس چلے گا. اس طرح حجاب کے معاملے میں ہوا کہ پہلے حجاب کو بین کر دیا گیا, بعد میں کورٹ میں کیس کی سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ میں وہ مسئلے کو ایک فروزن باکس میں, سرد اس میں ڈبے میں رکھ دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے جو مسلمانوں کے حقوق کی بات ہے وہاں پر تعصب جس سطح پر ہے وہ پورے کے پورے طریقے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جی, تو اب فائنلی یہ حکومتوں کو اس طرح سے بربریت روکنے سے کون اور کس طرح سے روک سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو مسلمان ایم پیز ہیں وہ ایک بھی ایم پی ہو, ایک بھی ایم ایل اے ہو جو اسمبلیز میں ہو, وہ جو ہے سیٹس آف پاور ہیں, وہ ایوانوں میں اپنے اثر سے یہ پریشر ڈال سکتے ہیں, وہ احتجاج کر سکتے ہیں اور وہ مطالبات رکھ سکتے ہیں. ملت کے جو ایشوز ہیں ہمارے مسلمان ایم پیز چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو یا خود مسلمان پارٹی کی ہو, مسلمانوں کی بھی جو چھوٹی بڑی جو بھی پارٹیز ہیں اور اس میں ریجنل لیول پر ہو, مسلم لیگ ہے, ایم آئی ایم ہے, آئی یو ڈی ایف ہے, سی پی آئی ہے اور بھی پارٹیز ہیں, ان سب کو اس طرح جو پورے سنویدھان اور دستور کو توڑا جا رہا, تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی اس چیز کو ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے عدالت کے سامنے بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی پرائم منسٹر پر, گورنمنٹ پر پریشر ڈالنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ قوم کی اتنی بڑی, جب پوری جگہ غم اور غصے اور بہت بڑا افسوس اور شوق کا ماحول ہے, ایسے وقت میں وہ مرہم نہیں بنیں گے, ایسے وقت میں ملت کے ایشوز کے لیے وہ بات نہیں کریں گے, تو پھر یہ یتیمی اور لاچاری جو ہے اس سے صبر کچھ لوگ کریں گے, مگر بہت سارے لوگوں کے اندر جس طرح یعنی دین سے دوری بھی آ رہی ہے اور کچھ لوگوں کے اندر طرح طرح سے یعنی کہ مسائل کا شکار ہوتے ہوئے اور بھی دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزوں سے بچانے کے لیے اور ملت کی بقا, تحفظ اور ہمارے نسلوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ جو مسلم نمائندے ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل کی اس ملک میں ایک مناسب طریقے سے نمائندگی کریں. آج جو ماحول ہے وہاں آپ کو پوری طریقے سے ایک سناٹا دکھ رہا ہے اور بہت بڑی خاموشی ہے, حکومتوں کی طرف سے بھی خاموشی ہے, جس کو ہم سیکولر جماعتیں کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے, اور مسلم قیادت کی طرف سے بھی جتنی زوردار آواز اور پروٹیسٹ آنا چاہیے تھا وہ کمی ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. تو ہم مطالبہ کریں گے, گزارش کریں گے سارے مذہبی, سیاسی, ملی قیادت سے بھی کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں, جوائنٹ پریس کانفرنس بھی رکھیں, مطالبہ میمورینڈم بھی رکھیں, پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے بھی اپنی بات رکھیں, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں اگر سلیقے سے نمائندگی نہیں کی گئی تو پھر قیادت کے پیچھے بھی پوری عوام لگ جائے گی, کیونکہ یہ بہت ملت کے لیے برا وقت ہے. اتحاد کے ساتھ اس میں سے باہر نکلنے کی ایک جمہوری کوشش ہم کو کرنی چاہیے. جی, آپ نے علماء برادری کا بھی نام لیا ہے. اس بار تھوڑا حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء برادری کا بڑا طبقہ سرد مہری کا شکار ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس میں دیکھیے آپ, جس طرح سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی پہلے جو علماء کرام تھے ان کے اندر مطلب جو جس طرح سے وہ حالات کے لیے عوام میں بھی بیداری پیدا کرتے تھے, ہمارے بہت بڑے بزرگ قائدین وہ اس وقت نہیں رہے, اور گزشتہ 2 سالوں میں بہت سارے علماء کرام کا انتقال ہو گیا, اور بھی جو علماء حق ہیں بہت زیادہ اپنی بزرگی میں ہیں, اور جس طرح سے نیا جو ہمارا کیڈر یا جو بھی نوجوان علماء کرام ہیں تو ان کے اندر ابھی وہ جو قیادت کی ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے وہ ابھی اتنا تیار نہیں ہے, تو ایک بہت بڑا خلا محسوس کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت ساری یعنی ہماری توقعات علماء کرام سے ہو جاتی ہیں, مذہبی امور میں وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ملی مسئلہ جو ہے اس وقت ملت کا جو مسئلہ ہے وہ مذہبی نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک ہولسٹک اپروچ جیسا ہونا چاہیے. عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ سارے مسئلے علماء ہی حل کریں, لیکن یہ جو مسئلے ہیں اس میں قانونی بھی ہے پہلو, سیاسی پہلو بھی ہے, ملی
मजहबी पहलू, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। मस्जिद का भी मसला है, उसमें सियासी एंगल, इलेक्टोरल गेम्स की पॉलिटिक्स भी है, सब चीजें हैं। तो ऐसे वक्त में मिल्लत को वो क़यादत की जरूरत है जो अपनी पार्टी, अपनी जमात, अपने ग्रुप से ज्यादा कम्युनिटी कॉज को आगे रखे, और ऐसी जब क़यादत आगे आएगी तो उससे कम्युनिटी की बहुत ज्यादा बेहतरी होगी, भले ही वो मरकजी सतह पे हो या रियासती सतह पर हो, मगर ओवरऑल जो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जो फिक्र और बात करने वाली क़यादत हो, उसकी ज़रूरत है इस वक्त मिल्लत को। जी, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को कम से कम मुअत्तल किया गया है। हैदराबाद के एक रुकन असेंबली ने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से काफ़ी बदतमीज़ी के कलिमात कहे हैं। उसके ख़िलाफ़ FIR इससे पहले भी कई बार होती आ रही है, मगर कभी ना कोई मुअत्तली हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना इस तरफ कोई सोच भी रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो मेन फर्स्ट कल्प्रिट है जिसने ये गुस्ताखी की है, अगर उसको सजा दे दी जाए तो फिर ये जो बाकी रियासतों में इस तरह की हरकतें एक दो जो भी उनके MLAs, MPs या जो भी लीडर्स कर रहे हैं, वो सारी चीजों पर रोक लगेगी। इस वक्त जो ट्रेंड बना हुआ है और जो अपनी लीडरी को बढ़ाने और चमकाने का जो जरिया बना हुआ है, एक कल्चर जो खासतौर पे जो हिंदुत्व ब्रिगेड में आ गया है कि जो जितना ज्यादा मुसलमानों से नफरत करेगा और उनके मजहबी शख्सियतों या मजहब को डायरेक्ट बुरा भला कहेगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा काबिल तारीफ भी हो जाता है और बड़ा लीडर बन जाता है, और उसको उस तरीके से सराहा भी जाता है पार्टी में। यानी उस फर्द की तरफ से भी ये चीजें हो रही हैं क्योंकि पार्टी इसको अप्रिशिएट कर रही है और रिवॉर्ड कर रही है, हार पहनाए जा रहे हैं। तो ये जो है ओवरऑल प्रॉब्लम पार्टी में है, पार्टी के कोर आइडियोलॉजी में है। इनके जो हिंदुत्व इनकी आइडियोलॉजी है और इनकी जो RSS आइडियोलॉजी है, वो जो है एक नफरत और फिर एक इंतकाम वाली जो इनकी कार्रवाई है कि 800 साल और तारीख में जो कुछ हुआ उसका अब जो मुसलमान हैं उनको कसूरवार ठहराकर इनको सजा देना, ये इस तरह की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो हमको हर चीज में जो मेन प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो समझना होगा और अवाम में भी ये शऊर बेदार करना होगा कि ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा आगे चल के नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। हमारा मुल्क फैसिज्म की तरफ जा रहा है, जमहूरियत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ठीक, डॉक्टर जहरा साहब आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ये थी डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा जो कि शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की सदर हैं, और इसके अलावा ये दीनी व मिली खिदमत अंजाम भी देती हैं। ये मेडिकल डॉक्टर हैं, काफ़ी मुतहर्रिक शख्सियात में से शामिल हैं। इन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हुकूमत हिंद के ताल्लुक़ से जो कहा है कि हुकूमत हिंद को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सबसे पहले गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि जो बाद में आने वाले जो तौहीन रिसालत के या फिर तौहीन औलिया के मुर्तकिब हैं वो खुद ब खुद उन पर लगाम लग जाएगी। और उलमा बरादरी से उन्होंने ये कहा है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ये सिर्फ मजहबी मामला नहीं है, बल्कि ये मिली, समाजी और आइनी मामला है। तो सब मिलकर मुस्लिम कायदीन और उलमा बरादरी और दीगर तंजीमें सब मिलकर अगर ये काम करेंगे तो ये मुमकिन हो सकता है। अब देखना यह है कि कौन कौन आगे बढ़ता है और इसका जो तौहीन रिसालत का सिलसिला है यह ख़त्म करने में अपना अपना किरदार अदा करता है। हमें दीजिए इजाज़त। शब ख़ैर।